اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ منیر شاکر۔ خارجی کائنات کے حوادث کو لیجئے جنہیں فطری شر، نیچرل ایول کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ۔ یہ ہجر کی سورہ ہجر کی 85 نمبر آیت ہے، اور یہ اس طرح کی اور بھی آیات ہیں مختلف جگہ پر، یعنی اللہ نے کائنات کو بالحق پیدا کیا ہے۔ لفظ حق کے معنی متعدد ہیں۔ اس کے بنیادی معنی ہیں ایسی چیز جس کا نتیجہ تعمیری، کنسٹرکٹیو ہو، تخریبی نہ ہو، ڈسٹرکٹیو نہ ہو۔ اس کے برعکس باطل کے معنی ہیں تخریبی نتائج پیدا کرنے والا۔ یہاں سے واضح ہے کہ قرآن کریم کی روح سے کائنات کی تمام اشیاء، جو کچھ اس میں ہوتا ہے، سب کا مقصد تعمیری ہے، تخریبی نہیں۔ بالفاظ دیگر ان کا نتیجہ خیر ہے، شر نہیں۔ کائنات میں بے شمار قوتیں کار فرما ہیں، انہیں فورسز آف نیچر کہا جاتا ہے، اور یہ تمام قوتیں اللہ کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق سرگرم عمل رہتی ہیں۔ ان قوانین جن کے تحت وہ سرگرم رہتی ہیں، ان قوانین کا علم حاصل کرنے کی صلاحیت انسان کے اندر رکھ دی گئی ہے۔ جو کہا گیا ہے نا، ہم نے آدم کو اسماء سکھائے، تو وہ یہی صلاحیت ہے کہ آدم کے اندر رکھ دی گئی ہے، وہ انہیں حاصل کر سکتا ہے۔ جو یہ ان قوانین کا علم حاصل کرتا جائے گا، فطرت کی قوتیں اس کے تابع فرمان ہوتی جائیں گی، تاکہ یہ ایک دن ان تمام قوتوں کو مسخر کر لے گا۔ وَسَخَرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ۔ یہ جاسیات کی 13 نمبر آیت ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، یعنی ساری کائنات انسان کے لیے مسخر کر دی گئی ہے۔ یہ انسان قابو کر لے گا ایک دن ہر چیز پر، یہ اس کے قابو میں آ جائے گی۔ جب تک انسان کسی فطری قوت سے متعلق قانون کا علم حاصل نہیں کرتا، اسے سائنسی انکشافات کہتے ہیں، کہ علم حاصل نہیں کرتا، وہ قوت سرکش اور بے باک رہتی ہے اور انسان کے لیے تباہیوں کا موجب بنتی ہے۔ جب اس سے متعلق قانون کا علم حاصل کر کے اسے مسخر، ہارنس کر لیتا ہے، اس سے ہزاروں تعمیری کام لیے جا سکتے ہیں۔ ذہن انسانی کے عہد طفولیت میں جب اس نے ہنوز قوانین فطرت کا علم حاصل نہیں کیا تھا، اس کو نہیں معلوم تھا، کائنات کی تمام قوتیں بے باک، فی لہٰذا اس کے لیے تباہی اور بربادی کا موجب تھی۔ جو یہ ان کا علم حاصل کر کے انہیں مسخر کرتا چلا گیا، قابو کرتا چلا گیا، وہ مضرت رساں ہونے کی بجائے منفعت بخش بنتی چلی گئی۔ تو یہ بات آگے انشاءاللہ چلتی رہے گی خیر اور شر کی بحث میں۔